وہ کون سے پرنسپلز تھے جن کی بیس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لائف کو ایک بیلنسڈ لائف گزار کے دکھایا ہمیں، اور پریکٹیکلی اس کو کر کے سب کچھ دکھایا کہ وہ ایک لیڈر بھی تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، وہ ایز پیرنٹ بھی تھے، وہ اپنے چچا انکل دادا سب کا خیال بھی رکھتے تھے، اور نیبرز کا بھی خیال رکھتے تھے، اپنے فرینڈز کے ساتھ کمپینینز کے ساتھ بھی بیٹھتے تھے، وہ جنگوں کی تیاریاں بھی کیا کرتے تھے، وہ پڑھنے پڑھانے کا انتظام بھی لوگوں کے کرتے تھے، وحی کو پہنچانے کی ذمہ داری بھی کرتے تھے۔ ان کے اوپر اتنی زیادہ ذمہ داریاں، اور کیسے انہوں نے سب کچھ بیلنس کیا؟ تو اس کا جو پہلا پرنسپل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنائے۔ اس کی پہلی رسپانسبلٹی جو اس دنیا میں آنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہی از این عبد، سلیو آف اللہ، وہ اللہ کا غلام ہے، اللہ کا سلیو ہے۔ یہ پہلی چیز اگر وہ سب سے بنیادی چیز سمجھے گا تو اس کے کاموں کے اندر آسانیاں اور اس کی چیزیں بیلنس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ سب سے پہلی چیز کہ انہوں نے عبد بننا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، پہلا مقصد ہی یہی ہے ان کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ اکبر، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیا فرمایا؟ تعیس عبد الدینار، تعیس عبد الدرہم، بدبخت ہے وہ شخص جو دینار کا بندہ بن گیا، یعنی کہ آج کل کی سمپل ورڈنگز میں یہ بدبخت ہے وہ شخص جو پیسے کا بندہ بن گیا ہے، مال کا بندہ بن گیا ہے، جاب کا بندہ بن گیا ہے، انہی چکروں کے اندر بس اسی کی عبادت میں وہ لگا رہتا ہے۔ تعیسہ کا مطلب یہ کہ رچ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی ٹیریبل زندگی ہے، سب سے گھٹیا زندگی اس شخص کی ہے جو صرف کس کا بندہ بن گیا؟ مال کا بندہ بن گیا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا او بھائی پیسے تو مل رہے ہیں نا، کام ہو رہا ہے نا تیرا، تو چلا اس کام۔ نہیں، پہلی چیز یہ دیکھنی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں۔ دوسری چیز یہ کہ آپ رسپانسبلٹیز اور رائٹس جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی رسپانسبلٹیز رکھی ان کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پہلی رسپانسبلٹی یہ رکھی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ تعالیٰ کو جانیں۔ جس خالق نے آپ کو بنایا آپ اسی کو ہی نہیں جانتے، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کون ہیں، کیوں بنایا گیا آپ کو، مقصد کیا زندگی کا۔ پہلی چیز اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ دوستی، اس ذات کے ساتھ بہت اسٹرانگ کنیکشن جب آپ کا بنے گا تب آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ اپنے ورک اور لائف کو بیلنس کر سکیں۔ اس کے علاوہ آپ کی رسپانسبلٹی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ساتھ تعلق بنائیں، جسے ہم آج کل کی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں می ٹائم، اپنے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملے۔ اپنے آپ کو اچھا انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، اپنے اندر جو کوتاہیاں ہیں ان کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، اپنا محاسبہ، اپنے بارے میں ایک اپنے آپ سے اپنے بارے میں باتیں کرنا کہ میں ایسا ہوں تو ایسا کیوں ہوں۔ یہ چیزیں، یہ رسپانسبلٹیز جو ہیں ہمیں کیا بتائیں گی کہ اپنے ورک اور لائف کو کیسے بیلنس کرنا ہے۔ تیسری چیز، جب بھی ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم برکت کی طرف جانے والے لوگ ہوں، برکت سیکنگ پیپل ہوں۔ ہم نیکی کے کام اس لیے کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈالیں گے، ہمارے مال میں برکت ڈالیں گے۔ آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ نے نماز نہیں پڑھی اور آپ کوئی، میں تو اپنی اگزامپل دیتا ہوں، نماز لیٹ ہو رہی ہے اور آپ اگر فوکس کر بیٹھیں کسی بزنس ایکٹیویٹی پہ یا کسی بھی پڑھائی کسی ایکٹیویٹی پہ، آپ کی وہ ایکٹیویٹی صحیح نہیں ہوگی، آپ کا آدھے گھنٹے کا کام 1.5 گھنٹے پہ چلا جائے گا، پھر بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اینڈ دا برکہ از کہ آدھے گھنٹے کا کام آپ 10 منٹ میں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگ بھیج دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو آپ کے وسیلہ بنا دیتے ہیں جو آپ کا کام کر کے چلے جاتے ہیں اور آپ کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں جب ہم اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ یہ چیز ہوتی ہے برکت، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث، جس کو آخرت کی فکر شروع ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور میں نے آپ کو اب 3 دوبارہ سے پرنسپلز بتاتا ہوں۔ پہلا پرنسپل یہ کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کا عبد سمجھے، اللہ کا بندہ سمجھے، اللہ کا غلام سمجھے۔ دوسرا پرنسپل یہ کہ وہ اپنے رسپانسبلٹیز کو سمجھے کہ میں نے اللہ کے ساتھ بھی تعلق بنانا ہے، لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنا بھی خیال رکھنا ہے، تینوں ڈائمینشن میں ریلیشن شپس۔ چوتھی چیز وہ بندہ یہ کرے گا کہ وہ برکت کے حصول کے لیے ہر وقت کوشش جاری رکھے گا۔ اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ جب وہ احادیث کے اوپر عمل کرے گا، جب وہ سنت کے طریقوں پہ عمل کرے گا، یا جو قرآن میں ہمیں ڈائریکشنز بتائی گئی ہیں
ان کے اوپر عمل کرے گا تو اس کے جو گھنٹوں کے کام ہے وہ منٹوں کے اندر ہوں گے، وہ خود دیکھے گا. دس از کالڈ برکہ.